تعالیٰ کی حمد و ثنا درود لامحدود حضور سرور کائنات مغفر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غفر گشار زمان سید سروران حامی بے قسام حضور قائد المرسلین خاتم النبیین امام الاولین والآخرین جناب احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ مبارک وسلم کے دربار دوہر بار درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے فضل اس کی توفیق سے ماہ رمضان النور شریف کی مبارک ساعات میں لمحات میں ہم سب کو فجر کی نماز واجبات ادا کرنے کے بعد سرکار کے ذکر کی محفل میں شرکت کے لیے ہم سب کو اللہ نے توفیق عطا فرمائی ہے۔ رب ذوالجلال ہم سب کی اس حاضری کو اپنے دربار میں قبول فرمائے اور بزم غوث جلالیہ کے تمام عارفین کو رب ذوالجلال اس کا بہتر خبر عطا فرمائے۔ نازش اہل سنت مجاہد اہل سنت حضرت علامہ مولانا شہین فکر رضا مفتی نور ویسی صاحب کی زیر نگرانی یہ پروگرام انعقاد پذیر ہے۔ خالق کائنات حضرت کے علم و عمل میں مزید برکات کثیرہ عطا فرمائے۔ آج کا عنوان ہے عظمت صحابہ اہل بیت رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ رب ذوالجلال نے جس عظیم پرنور مبارک نبی علیہ السلام کو دنیا میں بھیج کر ہم سب کو ان کے امتی ہونے کا اعزاز عطا فرمایا ہے۔ ان کی بارگاہ اتنی عظیم بارگاہ ہے کہ جو بھی ان کے ساتھ جڑ گیا خالق کائنات نے اس کا مقام و مرتبہ بلند فرما دیا۔ ہم اہل سنت و جماعت کا نظریہ اور عقیدہ ہے کہ جس کو جو شان ملی ہے حضور کے صدقے میں ملی ہے، جس کو جو مقام ملا ہے حضور کے صدقے میں ملا ہے۔ کائنات کی ہر شے کی تخلیق کی وجہ سرکار کی ذات ہے۔ رب ذوالجلال کی اپنی ربوبیت کا اظہار بھی سرکار کی ذات ہے۔ وہ پرنور ہستیاں جن کو اللہ نے سرکار کی اہل بیت ہونے کا شرف دیا ہے، اور وہ پرنور لوگ جن کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہونے کا اعزاز عطا کر دیا ہے، تو خالق کائنات نے زمانے سے نبیوں کے بعد ان کا مقام سب سے بلند فرما دیا۔ خالق کائنات کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اچھا جی اس سے قبل قرآن مقدس کی آیت بات پڑھی ہے اہل بیت کی شان میں، اس میں اللہ فرماتا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ اے میرے محبوب آپ ان سے فرما دیجئے جو میں نے تمہارے سامنے دین کا کام کیا ہے، تمہارے تک اللہ کی توحید کا اعلان کیا ہے، تمہیں مسلمان بنا کر اپنے قدموں سے لگا کر شرف بخشا ہے، میں تمہارے سے اس پر کسی اجر کا سوال نہیں کرتا، صرف میری اہل بیت سے محبت اور مودت کرنا، میری اہل بیت سے محبت کرنا، یہ ہے اہل بیت کی شان جو آیت پاک پڑھی گئی ہے۔ دوسرے مقام پر اللہ فرماتا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ اگر اس ایک آیت پاک پر چاہے تو گھنٹوں بحث ہو سکتی ہے کہ خالق کائنات نے قیامت تک کے لیے ہر آنے والے مومن متقی پرہیزگار کا جو سسٹم ہے ایمان والا، اس کا معیار اپنے محبوب کے صحابہ کو قرار دیا ہے۔ ایمان کی بنیاد بلکہ مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ خالق کائنات یہاں فرمانا چاہتا ہے کہ جس نے ایمان لانا ہے وہ صحابہ کی طرح ایمان لے کے آئے۔ بولو نا سبحان اللہ۔ اب ایمان جتنا بندے کا مضبوط ہوتا ہے اتنا عمل کا ثواب بڑھتا ہے، تو قربان جاؤ صدیق اکبر کے ایمان پہ، قربان جاؤ فاروق اعظم کے ایمان پہ، قربان جاؤ عثمان غنی کے ایمان پہ، ایمان پر، اور مولا علی کے ایمان پر، جنہوں نے مصطفیٰ کی بارگاہ میں آ کر سرکار کی صحبت سے فیض پا کر اور کلمہ شریف پڑھ کر یہ اعزاز حاصل کیا ہے۔ اللہ نے قیامت تک ان کے ایمان کو تمام ایمانوں کے لیے ماڈل فرما دیا ہے۔ یہ
کرام کے ایمان کو مانتے ہی نہیں، اس کا مطلب ہے وہ قرآن کی اس آیت کے منکر ہوئے، اور جو قرآن کی آیت کا منکر ہو اس کا ایمان سے تعلق ہی نہیں ہے، وہ چاہے 1000 بار ایمان کا دعویٰ کرے۔ تو قرآن اس بات کی یہ ہمارے سامنے ترجمانی کر رہا ہے، اے لوگوں اگر تم نے ایمان لانا ہے تو پھر میرے محبوب کے صحابہ کی طرح ایمان لے کے آنا ہے۔ اب اہل بیت ہوں یا صحابہ ہوں، ان سب کی شان، ان سب کی عظمت، ان سب کی رفعت، ان سب کی بلندی، ان کا مقام و مرتبہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت کی وجہ سے ہے۔ میرے حضور فرماتے ہیں انا تارک فیکم الثقلین، اے لوگوں میں تمہارے اندر 2 بھاری نفیس چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اولہما کتاب اللہ، ان میں سے پہلی اللہ کی کتاب قرآن مقدس ہے، فیہ الہدی والنور، کہ جو بندہ قرآن کو ایمان سے پڑھتا ہے اللہ اسے ہدایت بھی دیتا ہے، نور بھی عطا فرما دیتا ہے۔ پہلی چیز کیا ہے جناب؟ اولہما کتاب اللہ، اللہ کی کتاب۔ سارے لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارے پاس اللہ کی کتاب ہے، ہمارے پاس قرآن ہے، ہم قرآن کے ذریعے ہم اس کتاب مبین کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، لہذا ہماری محبتوں کا، ایمانوں کا مرکز قرآن ہے۔ لیکن جب اگلی حدیث پاک شریف پڑھتے ہیں تو وہ خارجی لوگ اس سے نکل جاتے ہیں۔ میرے محبوب نے فرمایا اولہما کتاب اللہ، پہلی چیز کتاب اللہ ہے، فیہ الہدی والنور، جس میں ہدایت ہے، جس میں نور ہے۔ اور دوسری میرے محبوب نے فرمایا اہل بیتی، اے میرے غلاموں جو چیز میں تمہارے اندر چھوڑے جا رہا ہوں وہ میری اہل بیت ہے۔ کیا ہے؟ کیا ہے؟ پہلے ہے قرآن، پھر ہے اہل بیت۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن اور اہل بیت جہاں پر ہوں گے وہاں پر ہدایت ضرور پایا جا رہا ہوگا۔ تاکہ میرے محبوب فرماتے ہیں اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اے لوگوں میں تمہیں اپنی اہل بیت کے بارے میں اللہ سے ڈرا رہا ہوں۔ یہ سرکار نے تاکید کے لیے لوگوں کے اندر اہل بیت کی محبت پھوٹ پھوٹ کے بھر جائے۔ کوئی شخص جو سرکار سے پیار کرتا ہے، جو سرکار کا کلمہ پڑھتا ہے، جو سرکار کا امتی ہے، جو سرکار کا امتی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، جو کتاب مبین کو اپنی کتاب مانتا ہے، اس کے لیے فرض ہے کہ جہاں پر قرآن کو مانتا ہے وہاں سرکار کی اہل بیت سے دل سے سچی محبت کرنے والا ہو۔ جب اہل بیت کی محبت دل کے اندر ہوگی تو پھر قرآن اسے فائدہ دے گا۔ ویسے بھی حضور فرماتے ہیں اپنی اولاد کو 3 کام سکھاؤ، ان میں سے پہلا کام ہے اپنی اولاد کو میری محبت سکھاؤ، میری محبت کے بعد میری اہل بیت کی محبت سکھاؤ، اور اس محبت کے بعد پھر قرآن سکھاؤ کہ جس کے سینے میں اہل بیت کی محبت ہو، جس کے سینے میں محمد کی محبت ہوتی ہے، جب وہ قرآن پڑھتا ہے اللہ اسے ہدایت کا نور عطا فرما دیتا ہے۔ تو لہذا عوامل مقال خالق کائنات جل جلالہ و عم نوالہ نے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں صحابہ کرام نے اور ان بزرگ لوگوں نے جنہوں نے سرکار سے فیض پایا ہے، انہوں نے قرآن کو بھی تھامے رکھا، حضور کی اہل بیت کا بھی تھامن نہیں چھوڑا، اور قیامت تک کے لیے یہی امام فکر رضا کا پیغام ہے۔ اے سنی مسلمانوں، تمہیں کوئی 1000 بار بھی ایسی چیزوں کا بہانہ دے جس کے اندر بظاہر بڑا کچھ نظر آ رہا ہو، لیکن تم نے مشقتیں مصیبتیں برداشت کر کے بھی نہ قرآن کو چھوڑنا ہے نہ محبت کی آل کو چھوڑنا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مزید سنیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، یہ حدیث پاک حضرت جابر سے راوی آپ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام عرفہ کے دن حجۃ الوداع کے موقع پر خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، اور آقا علیہ السلام نے فرمایا یا ایھا الناس انی ترکت فیکم ما ان اخذتم بہ لن تضلوا، اے لوگوں میں تمہارے اندر وہ چیز چھوڑ کے جا رہا ہوں، ما ان اخذتم، اگر تم نے اس کو مضبوطی سے تھام لیا، پکڑ لیا، لن
تضلوا، میں محمد تمہیں گارنٹی دے رہا ہوں تم کبھی گمراہ نہیں ہو۔ آج دیکھو ہم کہتے ہیں کہ فلاں بھی گمراہ ہے، فلاں بھی گمراہ ہے، فلاں کا ہدایت سے کوئی تعلق نہیں ہے، اتنے سارے لوگ ہیں، اتنے فرقے فرقیہ ہیں، لیکن حضرات سرکار کی حدیث طرف آئیں تو میرے مصطفیٰ نے فرمایا اب ان ساری حدیث کا تعلق ماں باپ کے ساتھ تھا، مستقبل کے ساتھ تھا۔ اب جو بندہ سرکار کی علم پاک کو نہ مانتا ہو، سرکار کی غیب کی خبر کو نہ مانتا ہو، تو وہ حضور کی آل سے پیار کیسے کرے گا؟ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اہل بیت کے محبت سے پہلے، اصحاب سے محبت سے پہلے، قرآن کو پکڑنے سے پہلے سرکار کا علم ماننا ضروری ہے، اور یہ یقین ضروری ہے جو مصطفیٰ نے فرمایا ہے، حق فرمایا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، جشن یہ دیکھو اتنی طرف تم، اے لوگوں میں تمہیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اب قیامت تک کوئی اور نبی نہیں آئے گا، کوئی اور رسول نہیں آئے گا، لیکن تمہاری ہدایت کا سامان میں محمد کہہ کے جا رہا ہوں کہ تم گمراہ نہ ہو، تم عقیدے سے نہ پھرو، تمہارا ایمان برباد نہ ہو۔ تو صورت یہ ہے مَا إِنْ أَخَذْتُمْ بِهِ لَن تَضِلُّوا، وہ چیز دیکھ جا رہا ہوں، وہ نسخہ کیمیا تمہیں بتا جا رہا ہوں، اگر تم مضبوطی سے تھام لو گے تو رب کعبہ کی عزت کی قسم ہے تم کبھی گمراہ نہیں ہو۔ یہ کسی مولوی صاحب کی بات نہیں ہے، کسی پیر کا کلام نہیں ہے، کسی شیخ الحدیث کا کلام نہیں ہے، یہ ان کا کلام ہے جو جب بھی بولتے ہیں اللہ کی مرضی سے بولتے ہیں۔ توجہ ہے جی، فرمایا کتاب اللہ وعطرتی اہل بیتی، ان میں سے پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے۔ کیا ہے؟ سارے بولیں کیا ہے؟ اللہ کی کتاب۔ اور میری اہل بیت، میری اولاد، میری ذریت، اب اہل بیت کے اندر سرکار کی ازواج بھی ہیں، یہ 5 تن بھی ہیں، اور وہ جن پر سرکار نے صدقہ حرام کیا وہ بھی ہیں۔ سو صرف وہ لوگ جو صرف 5 احباب کو ہی اہل بیت مانتے ہیں وہ بھی اہل سنت سے تعلق نہیں رکھتے، بلکہ ہم اہل سنت و جماعت کی تحقیقی یہی رائے ہے، اور اس بات پہ اجماع ہے کہ سب سے پہلے نمبر پہ جو سرکار کی اہل بیت کو شامل ہے وہ مصطفیٰ کی ازواج ہیں۔ کیا ہے؟ مصطفیٰ کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں، اب یہ عظمت نہیں تو اور کیا ہے کہ جن کو میرے رب نے اپنے محبوب کے خاندان میں پیدا فرما کر ایمان سے شرف عطا فرمایا، تو خالق کے کائنات نے تمام نسلوں سے، تمام خواص سے، تمام برادریوں سے مصطفیٰ کی انساب کو اور مصطفیٰ کے نسل کو، سرکار کی برادری کو سب سے اعلیٰ کیا ہے، لیکن اس کے اندر ایمان ہے، وہ تو شرط ہے ایمان، کیونکہ جس کے اندر ایمان نہیں وہ تو جب مسلمان نہیں بنے گا تو سرکار کی آل میں کیسے داخل ہوگا؟ جیسے کہ ابو لہب کو سارے لوگ جانتے ہیں، وہ نبی پاک علیہ السلام کا سگا چاچا ہے لیکن کلمہ نہیں پڑھ سکا، تو اہل بیت میں بھی شامل ہے؟ بولو شامل نہیں ہے۔ تو لہذا یہ اگر مولا علی کو شان ملی ہے، بی بی فاطمہ پاک کو ملی ہے، امام حسن کو ملی ہے، امام حسین کو ملی ہے، ازواج پاک کو ملی ہے، تو یہ ساری وجہ اور سارا سبب ذات مصطفیٰ ہے۔ سرکار کی ذات ہے تو سب ہیں، اگر سرکار کی ذات سے ہٹ کر کوئی شخص ان کی محبت کو مانے تو ہمارے اکابر نے اس کو زندگیت کہا ہے، اس کو کفر کہا ہے، اس کو گمراہی کہا ہے، کیونکہ جس کو جو شان ملی ہے یہ اہل سنت کا نظریہ ہے، مصطفیٰ کے تو فیل ملی ہے، مصطفیٰ کے صدقے میں ملی ہے۔ مزید سنیے، نبی پاک فرماتے ہیں کہ میری اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی طرح ہے۔ میری اہل بیت کی مثال کشتی نوح سے مثال مطلب یہ ہے کہ جو لوگ اس وقت حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں بیٹھ گئے وہ پار لگ گئے، ان کو نجات مل گئی، وہ عذاب سے بچ گئے، وہ کامیاب ہو گئے۔ تو میرے محبوب فرماتے ہیں میری اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی طرح ہے، جو اہل بیت کی محبت کی کشتی میں سوار ہو گیا، اللہ تعالیٰ اس کو فتنوں سے محفوظ فرما کر صراط مستقیم
مستقیم پہ چلا دیتا ہے، وہ ہدایت والا ہوتا ہے، وہ صراط مستقیم والا ہوتا ہے۔ اور یہاں پر یہ بھی بڑی قابل غور بات ہے، جب بندہ کشتی کا سفر کرتا ہے تو کیونکہ کشتی کو لائٹیں تو ہوتی نہیں ہے، ایسے ہے کہ نہیں؟ کشتی کے آگے کوئی لائٹ نہیں لگی ہوتی کہ چلانے والا راستے کا تعین کرے کدھر کو جانا ہے کدھر کو نہیں جانا۔ حضرات میرے مصطفیٰ نے ہمیں ادھورا نہیں چھوڑا، ہمیں پورا دین دیا ہے۔ فرمایا اصحابی النجوم، اے میری اہل بیت کی محبت کی کشتی میں بیٹھنے والوں، جب تمہیں ضرورت پڑے روشنی کی تو میرے سارے صحابہ زندہ ہیں۔ نعرہ رسالت، صحابی نبی، صحابی نبی، جب لوٹ پڑے روشنی کی تو پھر ابو بکر کو دیکھنا، آپ بولے سبحان اللہ، پھر عمر کو دیکھنا، پھر عثمان کو دیکھنا، پھر مولا علی کو دیکھنا، پھر طلحہ کو دیکھنا، پھر زبیر کو دیکھنا، پھر سعد کو دیکھنا، پھر سعید کو دیکھنا، پھر سہیل کو دیکھنا، پھر عمار کو دیکھنا، پھر بلال کو دیکھنا۔ مطلب یہ بنتا ہے نہ ہمارے مصطفیٰ نے آل سے توڑا ہے، نہ ہمارے حبیب نے صحاب سے توڑا ہے، بلکہ دونوں سے جوڑ کر یہ فرما دیا ہے جس نے اہل بیت کی محبت کی کشتی میں سوار ہونا ہے اس کو رستے میں چلتے چلتے روشنی میرے صحاب سے لینی پڑے گی۔ اصحابی کا نجوم، ستارے کہاں ہوتے ہیں؟ ستارے بولو کہاں ہوتے ہیں؟ میں نہ وہ تو بہت دور ہے آسمان، گھر کے اندر لائٹ لگی ہو تو چھت پر بندہ اوپر انگوٹھی کر کے ٹھوکے دور کے اوپر اپنے بیٹھے۔ اگر کوئی آج ہزار بار میرے نبی کے صحابہ کے بارے میں بات کرے تو وہ میرے نبی کے صحابہ کے درجے کو کم نہیں کر سکتا۔ ہاں ہمارا امتحان ہے کہ ہم میں کتنی غیرت موجود ہے کہ ہم ان کا مقابلہ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے۔ وہ تو اصحابی کا نجوم ہیں جن کے بارے میں نبی یہ فرماتے ہیں ان کا دامن تھامو تو تم گمراہ نہیں ہوگے۔ وہی نبی فرماتے ہیں یہ میرے صحابہ آسمان کے ستاروں کی طرح ہیں۔ جس بھی میرے صحابی کے پیچھے چلو گے اللہ تمہیں ہدایت عطا فرمائے گا۔ امام راضی فرماتے ہیں اللہ نے ہمیں یعنی اہل سنت و جماعت کتنا عظیم عقیدہ دیا ہے کہ ہم اہل بیت کی محبت کی کشتی میں سوار ہیں، ہمارے پاس روشنی اصحاب مصطفیٰ کی ہے، تو پھر ہم اہل سنت و جماعت کو قیامت کے دن جہنم کی آگ کبھی نہیں چھوڑ سکتے، ہم گمراہ نہیں ہو سکتے۔ لہذا امام ذی وقار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت کی شان میں ایک اور حدیث پاک سنیں۔ نبی پاک نے فرمایا لو ان رجلا صعد بین الرکن والمقام وصلى وصام، نبی پاک فرماتے ہیں اگر کوئی شخص یہاں سے اٹھے مکہ پہنچے، مکہ شریف میں جا کر مقام ابراہیم پہ اپنا مصلی بچھا لے، کعبہ اس کی آنکھوں کے سامنے ہے، جہاں پہ وہ رہتا ہے وہ مقام ابراہیم ہے، آپ نہیں کہیں گے سبحان اللہ؟ بڑا شرف ہے، بڑی شان ہے، بڑا مقام ہے کہ کعبے کو ایک نگاہ دیکھنے سے اللہ پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اور جو وہاں رہنے والا ہے وہ بے نمازی نہیں، وصلی وصام، نمازیں بھی پڑھتا ہے، دن کو روزہ بھی رکھتا ہے، اتنا وہ مقدس انسان ہے جس کو اللہ نے یہاں سے اٹھایا مکے میں پہنچایا، اس کو رہنے کے لیے جگہ مقام ابراہیم پہ عطا فرمائی ہے، آنکھ کھولتا ہے تو کعبہ دکھائی دیتا ہے، مصلی دکھاتا ہے تو مقام ابراہیم ہوتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، رج رج کے کعبے کو دیکھتا ہے، لیکن ایسا شخص ثم مات، جب مر گیا وَهُوَ مُبْغِضٌ لِأَهْلِ الْبَيْتِ دَخَلَ النَّارِ، جب ایسا بندہ دنیا سے جائے اور جہنم میں داخل کیا جائے، میں آپ سے پوچھتا ہوں کتنا دکھ ہوگا آپ کو بھی، آپ کہیں گے یا اللہ اتنا نیک بندہ جو کعبے میں رہتا ہے، کعبے کا طواف بھی کرتا ہے، کعبے کو آنکھوں سے بھی دیکھتا ہے، غلاف بھی چومتا ہوگا، مقام ابراہیم میں مصلی اس کا بچھا ہے، وہاں پہ نماز پڑھتا ہے، ایک رکعت کا ثواب ایک نماز کا ثواب 1 لاکھ کے برابر ہے، اتنا نیک، اتنا پارسا، اتنا متقی، لیکن جب مرا تو
کی زبان حق ترجمان نے فرمایا وَهُوَ مُبْغِضٌ لِأَهْلِ الْبَيْتِ، ایسا شخص اگر دل کے اندر میری اہل بیت کا بغض لے کے مرے تو اسے کعبہ بھی فائدہ نہیں دے گا، ایسے شخص کو کعبہ فائدہ نہیں دے گا، ایسے شخص کو کعبہ فائدہ نہیں دے گا، کعبہ فائدہ آپ نہیں، کعبہ تو فائدہ دیتا ہے لیکن دیتا ہے ایمان والوں کو، محب اہل بیت کو، محب اصحاب کو، وہ جو نمازیں پڑھ کے حضور کی آن سے بغض رکھے وہ خارجی بنتا ہے، اور جو نماز کا بہانہ کر کے اصحاب محمد کو پھونکے وہ رافضی بنتا ہے، جو دونوں سے سچا پیار کر کے نماز پڑھتا ہے وہ سنی بنتا ہے۔ وہی سرکار کا عاشق ہے، وہی حضور کا غلام ہے، وہی مصطفیٰ کی آل کا سچا حوبدار ہے اور اصحاب محمد سے پیار کرنے والا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تھوڑا ہے لیکن سنیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں تاجدار کائنات رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کی خوشی میں آنے والوں، رب کائنات نے قیامت تک کے لیے تمام نسلوں میں سے اپنے محبوب کے نسب کو سب سے اونچا کر دیا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں ایک ٹولہ وہ ہے جو یہ بکواس کرتا ہے مصطفیٰ کا نسب کوئی فائدہ نہیں دے سکتا، ہم کہتے ہیں جب تم قرآن کا جلسہ کرتے ہو وہاں سرکار کا فرمان پڑھتے ہو، جو حافظ قرآن قرآن کے حلال کو حلال جانے حرام کو حرام جانے، قیامت کا دن ہوگا وہ اپنے اہل بیت میں سے 10 بندوں کی شفاعت کرے گا، جو اپنے قرآن کے حلال کو حلال جانے حرام کو حرام جانے، قیامت کے دن اپنے اہل بیت میں سے کتنے بندوں کی شفاعت کرے گا؟ سارے بولو۔ تو جو قرآن سرکار کے دل پہ اترا ہے، بولو بولو بولو، جو قرآن حضور کے دل پہ اترا ہے، تو کیا جس پر قرآن اترا ہے ان کے گھر والوں کو وہ قرآن کوئی فائدہ نہیں دے گا؟ جو یہ فرماتے ہیں کہ میں علی اگر ایک رکاب میں پاؤں رکھتا ہوں تو دوسری میں پیر جانے سے پہلے پورا قرآن پڑھ دیتا ہوں، وقت نہیں ہے اتنا لیکن سنو میرے محبوب فرماتے ہیں احب اللہ لما یرضوکم، اللہ سے پیار کرو کہ وہ تمہیں نیک عطا فرماتا ہے، تمہیں وَأَحِبُّونِي بِحُبِّ اللَّهِ، مجھ سے محبت کرو میں تمہارے اللہ کا محبوب ہوں۔ ہمارے محبوب کو عام نہیں ہے، ہمارے محبوب وہ ہیں جو اللہ کے بھی محبوب ہیں، اس لیے بریلی والے فرماتے ہیں وہ حبیب پیارا تو عمر بھر کر فیض جود ہی سے بسر، ارے تجھ کو کھائے تبے سقر، تیرے دل میں کس سے بخار ہے؟ اے وابی جی مانو کی بیماری پہ گئی ہے، میرے مصطفیٰ شفاعت کر رہے ہیں، بندوں کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل فرما رہے ہیں۔ قرآن پڑھنے والا قاری قرآن، قرآن کے حلال کو حلال جاننے والا، قرآن کے حرام کو حرام جاننے والا، اگر بروز قیامت اپنے اہل بیت میں سے 10 بندوں کی شفاعت کر سکتا ہے تو میرے مصطفیٰ کہتے نہیں کر سکتے؟ وقت نہیں ہے ورنہ میں ان کے چھوٹے اڑا دیتا ذرا حضور کی موجودگی میں، یہ ہمارے بڑے ہیں اسی کا پھر بھی نوکا سبق سنانے والے بیٹھے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ تسی پکے ہو جاؤ، سچے کھپے نہ دیکھو، صرف سرکار غربت کو دیکھو۔ انشاءاللہ تعالی آج جو شخص اعلی حضرت کی فکر پہ جم گیا انشاءاللہ وہ پکی اور پیدی بات ہے، ایمان پہ انشاءاللہ مرے گا، اہل بیت کی محبت میں مرے گا، آج کی محبت میں مرے گا۔ فرمایا سرکار نے وَأَحِبُّونِي، اس سے پیار کرو، کرتے ہو پیار؟ بولو انشاءاللہ ہم الحمدللہ کرتے ہیں، بِحُبِّ اللَّهِ، اللہ کی محبت کی وجہ سے، یعنی کہ رب سے محبت کرو، وہ تمہارا الہ ہے، وہ تمہیں نعمتیں دیتا ہے، تم کھاتے ہو، اور مجھ سے پیار کرو کہ میں اللہ کا محبوب ہوں۔ آگے حضور فرماتے ہیں وَأَحِبُّ أَهْلَ بَيْتِي بِحُبِّي، میری اہل بیت سے محبت کرو میں محمد کی محبت کی وجہ سے۔
وجہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں. اب دوسرا مضمون تھوڑا سا چیک کر لیتے ہیں تاکہ بیلنس ہو جائے. نبی پاک علیہ السلام کی حدیث، اس کے راوی ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. نبی پاک نے فرمایا لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کے بارے میں بک بک نہ کرنا، میرے اصحاب کے بارے میں بک بک نہ کرنا. دلے پہ آگے بک بک نہ کرنا. ہم اسے بک بک ہی کہتے ہیں. جو حضور کے کسی صحابی کے بارے میں زبانیں کان کھلتی ہے وہ کتے کے بھونکنے سے زیادہ بری لگتی ہے. کیونکہ کتا پھر جو وفادار ہوتا ہے مالکوں کا، اور یہ مالکہ نہیں پہ جاندے ہیں دور کتے ہوئے جنہیں کہتے ہیں. حضرات توجہ فرماؤ، لا تسبوا اصحابی. یہ بہت بڑی بیماری ہو گئی کہ ہم لوگ اہل بیت کی محبت کا درس دیتے دیتے یہاں تک پہنچ گئے کہ ہم نے صحابہ کو چھوڑ دیا، اور لوگوں نے یہ سمجھ لیا شاید صحابی ہونا کوئی شرف کی بات نہیں ہے، کوئی مقام نہیں ہے، کوئی بلندی نہیں ہے، کوئی عزت نہیں ہے. ہمارے اسلام نے کہا لا تعدل بصحبتی شیئا کائنا ما کان. فرمایا قیامت تک یہ ذہن میں رکھنا کہ جو حضور کا صحابی ہے اس کے ہم پلہ نبیوں کے بعد کوئی منصب ہو ہی نہیں سکتا. کوئی منصب کوئی منصب کوئی منصب جو حضور کا صحابی بن گیا پھر وہ بن گیا. جس نے سرکار کی صحبت پائی، سرکار کا دیدار کیا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی برکت سے، دیدار کی برکت سے ایمان پر خاتمہ بالخیر ہو گیا، وہ سرکار کا صحابی ہو گیا. اب لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ کبھی کہتے ہیں کہ عمر بن عبدالعزیز کو صحابہ سے ملانے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ ان کے سینے میں تان نہیں تھا، لیکن آج تو تان کے ساتھ لوگ بولتے ہیں، حضور کے صحابہ کی توہین میں بولتے ہیں. تو ہمارے اکابر نے، ہمارے اسلاف نے، امام ربانی نے، قیوم زمانی نے اس بات کو واضح فرما دیا، لوگوں صحابہ کے اندر وہ کوالٹی ایسی اللہ نے رکھی ہے کہ ان کے بعد قیامت تک کوئی 1000 بار بھی پیدا ہو کر آئے وہ مصطفیٰ کے صحابی کے برابر نہیں ہو سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ ان کا ایمان شہودی ایمان ہے. ان کا ایمان شہودی ایمان کے اندر پہلی شرط یہ ہے کہ انہوں نے سرکار کا دیدار کیا ہوا ہے. جو صحابہ کے بعد وہ دیدار سے محروم ہیں، دیدار ہو ہی نہیں سکتا. نمبر 2، ان کے سامنے فرشتے سرکار کی بارگاہ میں آتے رہے. نمبر 3، انہوں نے اپنی آنکھوں سے سرکار کے معجزات کو دیکھا ہوا ہے. نمبر 4، انہوں نے وحی کا مشاہدہ کیا ہوا ہے. تو لہذا جب انہوں نے سرکار کا دیدار بھی پا لیا، وحی کا مشاہدہ بھی کر لیا، اور سرکار کے معجزات کو آنکھوں سے دیکھا ہے، اور اپنی آنکھوں کے سامنے فرشتے کے آنے جانے کو دیکھا ہے، تو سرکار کے تشریف لے جانے کے بعد نہ دیدار ہوگا، نہ فرشتے آئیں گے، نہ معجزات کا ظہور ہوگا، نہ وحی ہوگی. سرکار کے اس غلام نے قیامت تک کے لیے ان پیروں کے اندر سرکار کی ختم نبوت کو پک فرما کے رکھ دیا ہے. یعنی ان جملوں میں سرکار کی ختم نبوت بھی چھپی ہوئی ہے. نہ نبی ہے تو نہ دیدار ہے. بولو، جب نبی نہیں تو دیدار نہیں، معجزات نہیں، وحی نہیں، فرشتے کا آنا نہیں، تو مطلب یہ ہے کہ اللہ نے سب سے آخر میں اپنے محبوب کو بیچ کر تمام نبیوں کے بعد سرکار کے سر پہ ختم نبوت کا تاج سجا کر سرکار کو خاتم النبی ہونے کا اعزاز عطا فرما کے بھیجا ہوا ہے. لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو سب نہ کرنا، گالی نہ دینا، برا نہ کہنا. کیوں؟ فرمایا فلو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصیفه. دیکھو میرے محبوب کے صحابہ کی شان، صحابی بیان کرنے والے ہیں. نبی پاک کا فرمان ہے جن کی اہل بیت ہے یہ انہی کے صحابہ ہیں. ہائے ہائے ہائے، جن کی اہل بیت کا ذکر سنا ہے یہ ان کے ہی اصحاب کا ذکر ہے. ہمارے اسلاف کہتے ہیں مسئلہ برابر کا ہے دونوں کے اندر. اگر اہل بیت کی محبت ایمان ہے تو اصحاب کی محبت بھی ایمان ہے.
اگر اہل بیت کی محبت دین ہے تو اصحاب کی محبت بھی دین ہے. اگر اہل بیت کی محبت کفر ہے، بغض کفر ہے، تو صحابہ کا بغض بھی کفر ہے. اگر اہل بیت کا بغض نفاق ہے تو میرے محبوب کے صحابہ کا بغض بھی نفاق بنے گا. مسئلہ برابر کا ہے. کیوں؟ کیونکہ ان دونوں کی محبت کا سبب ایک ہے، وہ ہے ذات مصطفیٰ. دونوں محبتوں کا سبب کون ہے؟ حضور کی ذات ہے. سبب ایک ہے. جب سبب ایک ہے تو محبت بھی ایک ہے. جہاں پر اہل بیت کی محبت ہے وہاں پہ حضور کے صحاب کی محبت ہے. جہاں پر اصحاب کی ہے وہاں پر اہل بیت کی محبت بھی ہے. اور جب محبت بھی ایک ہے تو یہ ایک ہی سینے میں پائی جاتی ہے جو سنی کا سینہ ہوتا ہے. دوسرے عقیدے والے، کسی کے اندر صحابہ کے بارے میں کھوٹ ہے، کسی کے اندر اہل بیت کے بارے میں کھوٹ ہے. یہ ایک ہی سینہ ہے کائنات کے اندر جس کو سنی کا سینہ کہا جاتا ہے، جو سرکار کی ہم نسبت سے پیار کرتا ہے، ازواج سے پیار یہ کرتا ہے. وہ سنی سے اتنا پیار کرتا ہے جن ٹبنے ہوتے مصطفیٰ بیٹھ کے ٹبنا پیار کرتا ہے. جس راہ سے گزرے اس راہ سے پیار، جس مقام پہ بیٹھے اس مقام سے پیار، جس دھرتی سے گزر گئے اس دھرتی سے پیار یہ سنی کرتا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ اس خاک پاک اور اس پر مصطفیٰ کی جس میں اندر ہو چکی ہے. فرمایا اگر میرا صحابی ایک مد جو یا گندم یا کوئی بھی چیز خیرات کرے تم احد پہاڑ کے برابر سونا خیرات کرو. آج کیتا کیا نبی نے، عمرہ بھی کیتا ہوگا، اور آپ وہاں جا کے دیکھتے ہیں وہ پہاڑ کتنا لمبا پہاڑ ہے، تقریباً 10 میل کا فاصلہ ہے. 10 میل تک لمبا پہاڑ احد کا، اونچائی پتہ نہیں اس کی کتنی زیادہ ہے. جس بندے کے پاس اتنا سونا ہو، سو کے ہو جاگ رہے ہو، آنا کے کرو، اتنا سونا کسی کے پاس ہوگا؟ بولو. اگر ہو بھی اور اتنا وہ سخی ہو کہ سارے کا سارا سونا اللہ کے راستے میں خیرات کر دے، تو بھی میرے محبوب فرماتے ہیں ادھر اس بندے کا احد پہاڑ کے برابر سونا خیرات کرنا، اور میرے صحابی کا 1 سیر 2 سیر 1.25 سیر 4 سیر ادھا مطلب 7 یعنی 2 سے 4 سے جتنا بھی سمجھ لیے سرکار کی مثال سمجھانے کے لیے ہے. فرمایا اگر 1 کلو یا 2 کلو جو خیرات کرتا ہے تو میرے مصطفیٰ کے صحابی کا مقابلہ احد پہاڑ کے برابر سونا خیرات کرنا کبھی نہیں ہو سکتا. کیا فرق ہے؟ کیا وجہ ہے؟ فرق یہ ہے کہ ان کا ایمان شہودی ہے، اس کا ایمان غیر شہودی ہے. وہ حضور کا صحابی ہے یا غیر صحابی ہے. اور غیر صحاب میں سے بہت بڑا مقام ویسے کرنی کا ہے، عمر بن عبدالعزیز کا ہے. یہ بڑے بڑے تابعین کے امام ہیں. یہ بلندیوں کے ہر اس مقام پر پہنچے جو اللہ نے ان کو عطا فرمائی ہے. لیکن میرے مصطفیٰ کے غلاموں، ہمارے اسلاف فرماتے ہیں ویسے کرنے جیسے لاکھوں ہوں اور لاکھوں متبدی جیسے موجود ہوں، لیکن میرے مصطفیٰ کے غلام امیر معاویہ کی ایک لمحے پر کا بھی مقابلہ نہیں کیا. کیوں؟ کیونکہ امیر معاویہ صحابی ہیں، یہ غیر صحابی ہیں. ابو سفیان صحابی ہیں، یہ غیر صحابی ہیں. حضرت وحشی صحابی ہیں، یہ غیر صحابی ہیں. بلال صحابی ہیں، یہ غیر صحابی ہیں. ہم کسی کا مقابلہ نہیں کرتے، لیکن درجات کا فرق ان کے اندر بھی موجود ہے. سب سے افضل صدیقیت پر ہیں، پھر فاروق اعظم ہیں، پھر عثمان غنی ہیں، پھر مولا علی ہیں، پھر اصحاب بدر ہیں، عشرہ مبشرہ ہیں، حضور کی اہل بیت ہیں. لیکن ان کا جو مقام صحابیت ہے اس کے پلہ کوئی منصب نہیں ہو سکتا. آخر کے اندر یہ بات ذہن میں رکھیں کہ عقیدہ تحاویہ میں سے میں 2-4 جملے آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ غلام جس نے بہت پہلے لکھا تھا اور یہ ہمیں رستہ دے دیا تھا، یہ لائن یہ سمجھ دے دی تھی اے غلاموں کہ ہم نے کس انداز سے زندگی گزارنی ہے. تو امام طحاوی فرماتے ہیں نحب اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم سنی سرکار کے صحابہ سے محبت کرتے ہیں. یہ آخری جملے، ہم سنی سرکار کے اصحاب سے، آپ بولیں سرکار کے اصحاب سے محبت کرتے ہیں. ولا نفرط فی
حب احد منہم، ہم تمام صحابہ میں سے کسی ایک بھی صحابی کی محبت میں غلو ان کو اس حد سے نہیں بڑھاتے جو اللہ نے ان کو مقام دیا ہے، کیونکہ ہم اپنی مرضی سے کسی سے پیار کیونکہ ہم شریعت کے مکلف ہیں، ہم جس سے بھی پیار کریں گے شریعت سے پوچھ کر کریں گے، اگر ہمارا پیار شریعت کے خلاف ہوا تو وہ پیار نہیں، وہ زندگیت بن جاتی ہے۔ پیار وہی سچا پیار ہے جس کے اندر مصطفیٰ کی محبت کی سچی مہر لگی ہوتی ہے۔ وَلَا نُفْرِطُ فِي حُبِّ أَحَدٍ مِّنْهُمْ، ہم کسی ایک کی بھی محبت میں غلو واقعی انہی 12 بجے بیٹھے ہیں، بولو سبحان اللہ۔ اگر یہ بڑے قیمتی ہوتی ہیں اور بڑے ایسے جملے ہیں جو ہر خطیب سے نہیں ملتے، کیونکہ کسی کو فکر ہوتی ہے اپنے خطابوں کی، تقریروں کی، فلاں کی، پیسوں کی، سانو صرف بس کی لوڑ ہے، سانو پیسوں کی لوڑ ہی کوئی قسم رب کائنات کی۔ ہم کہتے ہیں اگر ہماری دعوت پہ، ہماری تقریر سن کر اگر ایک بندہ بھی سرکار کا سچا غلام بن گیا، کروڑوں روپے ایک طرف رکھا، یہ اس سے باری قیمت والا انسان ہے۔ پیسوں کے اسے کو بھی بڑے ہوندے جی ہوندے نہیں ہوندے، کنجرا کو بڑا روپیہ ہوتا ہے، لیکن بات پیسوں کی نہیں ہے، بات بندے کے ایمان کی ہے، عقیدے کی ہے، مسلک کی ہے، غیرت کی ہے، حمیت کی ہے۔ بولے سبحان اللہ۔ ہم کسی ایک بھی صحابی کے بارے میں غلو ان کو حد سے، چاہے وہ صدیق اکبر ہوں، چاہے وہ فاروق اعظم ہوں، چاہے عثمان غنی ہوں، چاہے مولا علی ہوں، کوئی بھی حضور کا صحابی ہے، ہم کسی ایک بھی صحابی کو نہ سرکار کے برابر مانتے ہیں، نہ سرکار سے اوپر مانتے ہیں، نہ اللہ کے برابر مانتے ہیں، نہ اللہ سے اوپر مانتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہماری شریعت ایسی محبت، ایسے پیار کو داخل جہنم کر دیتی ہے۔ محبت وہی سچی ہوتی ہے جو سرکار کے صدقے میں دی جاتی ہے۔ آگے فرماتے ہیں وَلَا نَتَبَرَّأُ مِنْ أَحَدٍ مِّنْهُمْ، ہم سنی کسی ایک بھی صحابی سے لا تعلق بھی نہیں کرتے، ہم نو ڈیمانڈ نہیں کہتے، ہم ڈیمانڈ کہتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں ابو بکر کو بھی کی بھی ہماری ڈیمانڈ ہے، عمر بھی ہماری ڈیمانڈ ہے، عثمان بھی ہماری ڈیمانڈ ہے، علی بھی ہماری ڈیمانڈ ہے، طلحہ بھی ہماری ڈیمانڈ ہے، بلال بھی ہماری ڈیمانڈ ہے، معاویہ بھی ہماری ڈیمانڈ ہے، ابو سفیان ہماری ڈیمانڈ ہے، طلحہ ہماری ڈیمانڈ ہے، وحشی ہماری ڈیمانڈ ہے۔ کیوں؟ جو مصطفیٰ کا صحابی بن گیا ہے وہ ہم سب میں سے ہر سننے کی ڈیمانڈ ہے، کیونکہ سننے کسی ایک بھی صحابی سے تو ڈیمانڈ نہیں کر سکتا، وہ لا تعلق نہیں ہو سکتا، وہ ان سے برات کا اعلان نہیں کر سکتا، وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرا دل نہیں کھاتا انہوں منن تھے، انہوں من لما، اے مولا علی کے خلاف آیا ہے، یہ فلاں ہوا فلاں نہیں، وہ ایسی سوچ کا حامل ہوتا ہے، وہ پرلے درجے کا لفظی تبدیلی ہو سکتا ہے، سنی نہیں ہو سکتا، سنی وہی ہوتا ہے تو صحاب میں سے کسی ایک بھی صحابی سے برات کا اعلان ہے، وہ مفتی ہو، چاہے جبر دمان ہو، چاہے سرخ شاہ ہو، پیلا شاہ ہو، لیلا شاہ ہو، موڑے شاہ ہو، بگی شاہ ہو، کرلی شاہ ہو، موٹے شاہ ہو، وہ کوئی بھی شاہ ہو، وہ پہلا شاہ ہو، وہ آخری شاہ ہو، وہ شاہ ہو، وہ سنگل شاہ ہو، جو کسی ایک بھی صحابہ پہ اپنی زبان کھولتا ہے، بھاگتا ہے کتے کی طرح، وہ رافضی ہوتا ہے۔ ہم ایسے پیر کو، ایسے شیخ کو، ایسے شیخ الحدیث کو، ایسے مفتی کو جوتی کی نوک میں رکھتے ہیں اور مصطفیٰ کے ہر صحابی سے دل سے سچا پیار ہو۔ سبحان اللہ، آپ بھی کرتے ہیں تو بولو سبحان اللہ۔ یہ عقیدہ تحاویہ ہے، ایسی فقی کی کتاب نہیں ہے، یہ سارے مفتی پڑھ سکتے لیکن پڑھتے مرتے نہیں، اگر پڑھیں وہ اعلان سے پیسے رکھ کو جاتے ہیں، ان پڑھ تو نہیں ہے۔ اور اگر اسی 2-4 سال پڑھ کے لفظ بول سکنے ہیں تو ایک گونگے نہیں بول سکتا، ان کے بڑے نام ہیں، بڑے ادارے ہیں، بڑا جاہ و جلال ہے، شان و شوکت ہے، عالی شان مقام ہے، محل کہاں سے آئے؟ یہ ایٹیاں میران کی ہے، تہران کی ہے، کہیں اور سے آتے ہیں۔ جو مصطفیٰ کے دل کے ٹکڑے کھا کے بنتا ہے وہ چاہے جھوٹی میں رہے، اس کا یہی عقیدہ ہوتا ہے کہ ہم مصطفیٰ کے ہر صحابی کو دل و جان
से मानते हैं। सहाबिये नबी जन्नती जन्नती हर सहाबिये नबी क्लियर हो गया। फरमाया मैं यूं बुगिदु मैं यूं बुगिदु हूं। फरमाया हम किसी एक भी सहाबी से बरात का ऐलान नहीं करते, बल्कि आगे फरमाते हैं हम सुन्नी वो हैं कि हम उससे भी बुग़्ज़ करते हैं जो मुस्तफा के साहब का जिक्र खैर से नहीं करता। मैं यूं बुगिदु हम बुग़्ज़ रखते हैं उसका, किसका? जो हुजूर के असहाब का बुग़्ज़ रखे, जो सरकार के सहाबा से बुग़्ज़ रखे, हम उससे बुग़्ज़ करते हैं। तो फिर सरेआम कहो आज के हम हर उस पीर का, हर उस मुफ्ती का ताक़ुब करेंगे और उससे बुग़्ज़ रखेंगे जो मुस्तफा के सीरत की ज़ात से बुग़्ज़ रखते हैं। ऐसे है कि नहीं? बाकी गैर खैर यज़कुरहुम, जो हुजूर को के सहाब को मंदा बोले, काम करे, कभी नाम बिगाड़े, कभी कोई बात करे, कभी कोई बात करे, हम ऐसे भी लांटी से बुग़्ज़ करते हैं। बल्कि हम हैं सुन्नी, हम जब भी हुजूर के सहाबा का जिक्र करते हैं लफ्ज़ खैर से करते हैं। तो मेरे इमाम ने 2 शेरों के अंदर पूरे मसलब को फरोग रख दिया है। इमाम फरमाते हैं, मेरे इमाम फरमाते हैं अर्श हक़ है असहाबे हुजूर नजम है, 2 गल्ला हो गई हैं। नहीं समझे? और असहाबी का नुजूम उसका तर्जुमा कर लो। फरमाया अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, एक असहाबे हुजूर नजम है। और नहीं बोलेंगे असहाबे हुजूर असहाबी का नुजूम जो 2 मिसरे में लिखते हैं तो पूरा अकीदा बयान कर देते हैं। ये उनका कमाल है। अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नजम है, ताल्लुक पीछे ना ले और नाव है और वे जो वक़फ़ा देता है नजम है और नाव है इतरत हुजूर की अहले बैत है। अहले सुन्नत का अकीदा बयान हो गया भाई, जो इन हस्तियों से सच्ची मोहब्बत करता है अल्लाह ताला उस बंदे को सच्चा सुच्चा खरा अंदरों बाहरों पक्का फुटा सूफी फरमा देता है। अच्छा जी, आखिरी लफ्ज़ ने फरमाया हम सहाबा में से किसी एक का भी जिक्र पूरे अल्फाज से नहीं करते, बल्कि हम सुन्नी हैं और जो सुन्नी होता है वो जब भी सहाबा का जिक्र करता है वो अच्छे अल्फाज से करता। वो सहाबी मेरे सहाबा की इज्जत करना। और जो इस मसले के अंदर आप काबिल गौर बात है वो ये है, इमाम तावी फरमाते हैं हुब्बुहुम दीन, हुब्बुहुम दीन की मोहब्बत दीन है हुजूर के साहब की। हुब्बुहुम दीन व ईमान व इहसान। मेरे मुस्तफा के गुलामों, ये हमारे असलाफ की हमारे ऊपर शफ़क़त करीमा है। उन्होंने ऐसा अकीदा दे दिया है, ऐसी फिक्र दे दी है, ऐसा रास्ता दिखा दिया है, हम उस पे चल के जन्नत में दाखिल हो सकते हैं। फरमाया सहाबा की मोहब्बत मुकम्मल दीन है। सहाबा की मोहब्बत ना हो तो मुकम्मल बददीनी है। सहाबा की सारी मोहब्बत सारा ईमान है और सहाबा की मोहब्बत एहसान है। और आगे फरमाते हैं वबुग़्ज़ुहुम कुफ़्रुन, हुजूर के सहाबा का बुग़्ज़ कुफ़्र है, निफाक़ुन निफाक़ है, वतुग़यानुन सरकशी है। मतलब ये बंदा है जो अहले बैत से बिगाड़ के रखता है उसकी भी कब्र हशर बर्बाद है, जो हुजूर के असहाब से बिगाड़ के रखता है उसकी भी कब्र हशर बर्बाद हो जाती है। जिसकी दुनिया भी अच्छी हो कब्र भी अच्छी होनी होती है।
حشر بھی اچھا ہونا ہوتا ہے، وہ سرکار کی ہر نسبت سے سچا پیار کرنے والا ہوگا۔ تو سرکار کی آل، سرکار کے اصحاب کی عظمت یہ چھوٹی عظمت نہیں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ سے ان کو یہ فیض عطا کیا ہے کہ کوئی روم سے آیا، کوئی فارس سے آیا، کوئی مکے سے آیا، کوئی کہیں سے آیا، کوئی کہیں سے آیا، کفر کی وادی بھٹکنے والے وہ لوگ، لیکن جب حضور کے قدمین سے نسبت ہو گئی تو پھر اللہ نے ان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا ہے، جن کے محلات خود میرے آقا اپنی آنکھوں سے دے کر آئے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو سرکار کی اہل بیت کی، سرکار کے صحابہ کی سچی محبت نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی۔